محمد في الأجساد، اللهم صل على روضة محمد في الرياض، اللهم صل على قبر محمد في القبور، اللهم صل على روضة محمد في الرياض، اللهم صل على بلد محمد في البلاد، اللهم لا نحصي ثناء عليك وهو كما أثنى على نفسك وهو لفظ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام. یہ سلام کہ اس کی آخرت کو ایسی خوبصورت فرما، ایسی خوبصورت فرما کہ دنیا سے بڑی جنت، دنیا سے کروڑوں درجہ بڑی جنت. اس نے قرآن کی خدمت کو یا اللہ قرآن کے تقدس کو زندہ کیا تھا. ہمارے ملک میں لوگ مرنے کے بعد قدر کرتے ہیں. جب ہم لوگ مردہ پرست لوگ ہو گئے، جب انسان چلا جاتا ہے تو ہم سارے جو ہے نا اس کی قدر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ڈی پی بھی لگاتے ہیں. بچہ اس کے اندر تھا جو اس کے مزاج کو بہت کم لوگ سمجھ پائے، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے. سوشل میڈیا سے بھی درخواست کروں گا کہ پلیز ہم نے ایک اچھا آدمی کھو دیا آپ کی بے ربط باتوں کی وجہ سے، بے ربط بلا وجہ کی چیزوں کی وجہ سے. تو آپ پلیز اور کسی کو نہ مارنے کا کام کیجیے گا. السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم آپ کو عامر لیاقت کا جو خداداد کالونی میں واقع گھر ہے آپ وہاں سے اپڈیٹ دے رہے ہیں. آج نماز عصر کے بعد سوہم کا آغاز ہوا، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مذہبی شخصیات، سماجی، اسی طریقے سے عامر لیاقت کے چاہنے والے، اسی طریقے سے ان کے رشتہ دار، فیملی کے جو شرکا ہیں وہ تمام ہی لوگ آج سوہم میں شریک ہے اور دعائیں مغفرت کی جا رہی ہے. سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے. تو آج سوہم میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں، کن کن افراد نے مشہور شخصیات نے شرکت کی اور عامر لیاقت کو کن الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا، تمام تر تفصیلات دیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. عامر لیاقت کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور دعائیں مغفرت کا اہتمام کیا جا رہا ہے. سوہم عامر لیاقت کے جس میں شہریوں کی بہت بڑی تعداد، رشتہ دار، دوست احباب تمام ہی لوگ شریک ہیں اور یہاں پر آ کر تعزیت بھی کر رہے ہیں اور دعائیں مغفرت بھی. مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا. لوگوں کے دل جیتے ہیں ان کے، اور بہت سارے لوگ اس وقت ضمیر کی ملامت کے ساتھ یہاں پہ آئے کہ ڈاکٹر صاحب کے اتنے احسانات ہیں ان کے اوپر، وہ بھی آئے ہوئے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرمائے. محبت کے ساتھ درود پاک پیش کر لیجئے. صلی اللہ علیہ یا حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا. وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. کمی تو بس میرے چاند کی ہے، کمی تو بس میرے چاند کی، جو تہے مزار چلا گیا، جسے میں سناتا تھا در
اس کی آخرت کو ایسی خوبصورت فرما، ایسی خوبصورت فرما کہ دنیا سے بڑی جنت، دنیا سے کروڑوں درجہ بڑی جنت یا اللہ جو سکھ اور دکھ دنیا میں ملا یا اللہ اس کے عین البدل ان کے درجات بلند فرما، ان کے ایک ایک آنسو کے طفیل، ان کے ایک ایک آہ کے طفیل، ان کے ایک ایک سسکیوں کے طفیل، ان کے درجات بلند فرما یا اللہ۔ اس شخص نے ساری زندگی تیرے حبیب کے لیے وقف کر دی تھی یا اللہ، اس نے تیرے حبیب کی سنت زندہ کی تھی، اس نے قرآن کی خطبت کو یا اللہ اس قرآن کے تقدس کو زندہ کیا تھا یا اللہ۔ اس کے پاس اس کے سوا کوئی سرمایہ نہیں یا رب کریم یا رحم المساکین۔ کے لیے تو الفاظ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سمٹ جاتے ہیں جب میں ان کی تعریف کرنا شروع کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی، کوئی خطا ضرور ہوتی ہے، وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن میں نے ان کی ذات میں زیادہ سے زیادہ پازیٹیوٹی دیکھی، بہت زیادہ پازیٹیو انسان تھے، بہت ہمدرد انسان تھے، لوگوں کے روزگار کے لیے فکر کیا کرتے تھے، لوگوں کے علاج کے لیے کہ کسی کو اگر علاج کرانا ہے ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ مرنے کے بعد قدر کرتے ہیں، جب ہم لوگ مردہ پرست لوگ ہو گئے ہیں، جب انسان چلا جاتا ہے تو ہم سارے جو ہے نا اس کی قدر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ڈی پی بھی لگاتے ہیں اور پہلے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کو اس حالت تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ جو شخص میلہ لگایا کرتا تھا وہ تنہائی میں ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ تو اپنے لوگوں کی قدر کیا کریں۔ ہم لوگ اب ایسا کسی اور کے ساتھ نہ کرنا اللہ کے واسطے کہ اتنا پیچھے پڑ جائیں کہ وہ آدمی جو ہے وہ ساری چیزیں اپنے ذہن اور دل پہ اس پہ بہت زیادہ اس کے حاوی ہو جائے۔ تو قدر کرنا سیکھیں اپنے لوگوں کی۔ ایسا انسان اب دوبارہ نہیں آ سکتا جو اتنا علم رکھتا ہو، جو اتنا لوگوں کی فکر کرتا ہو، جو اتنا مست ملنگ ہو، جو کبھی بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ عامر بھائی جو ہیں وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، میں نے کہا عامر بھائی آپ کو لوگ اتنا برا کہہ دیتے ہیں میڈیا پہ، پیپر پہ، چلتے آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، پھر چائے پی رہے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے شعری پڑھا بہت ہے بیٹا، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم لوگ میرے بندوں کو ایسے معاف کیا کرو جیسے تم مجھ سے امید رکھتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ تو میں اس لیے کیونکہ مجھے معافی چاہیے اپنے رب سے بیٹا، تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ ایک بہت پیارا، ایک بہت ملنسار، ہنسنے ہنسانے والا ایک دوست بچھڑ گیا۔ وہ اس کی کمی تو گھر زندگی پر پوری نہیں ہو سکتی، لیکن ہم سب اس کے لیے دعا گو ہیں، ان کی فیملی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ عامر کے درجات بلند کرے، کیونکہ یہ ایک ایسا شخص تھا جس کو بہت کم لوگ جانتے تھے، اور میرا 4 سال کا عرصہ بہت قریب ایز اے MP اس کے ساتھ گزرا۔ ایک بچہ اس کے اندر تھا جو اس کے مزاج کو بہت کم لوگ سمجھ پائے، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے۔ اگر اس کے مزاج کو سمجھ لیا جاتا، اس کی تنہائی کو اگر دور کر لیا جاتا تو شاید وہ اس ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ میں جو دیکھ رہے، جو سن رہے ہیں مجھے، ان سے میں التماس کروں گا کہ ان کے لیے دعا کیجئے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے۔ اب جو آپ پڑھیں گے ان کے کام آئے گا۔ اور سیکنڈلی میں اس سوشل میڈیا سے بھی درخواست کروں گا کہ پلیز ہم نے ایک اچھا آدمی کھو دیا آپ کی بے ربط باتوں کی وجہ سے، بے ربط بلا وجہ کی چیزوں کی وجہ سے۔ تو آپ پلیز اور کسی کو نہ مارنے کا کام کیجئے گا۔ جس کے گناہ ہیں اس کے ساتھ رہنے دیجیے۔ آپ کو لگتا ہے سوشل میڈیا میں بیٹھ کے کہ ہم لوگوں کے گناہ گنیں گے تو ہمارے کم ہو جائیں گے، اب اپنے گناہ گننا شروع کر دیجئے، آپ سے گناہ ہونا بند ہو جائے گا۔ تو پلیز میں سوشل میڈیا کے لیے یہی پیغام ہے۔ باقی یہ ہے کہ عامر بھائی کے لیے بہت محبت کرنے والے انسان تھے، مجھے جب بھی ملے عزت سے ملے، بہت پیار سے ملے، بہت علم والے آدمی تھے، ہم نے کھو دیا۔ تو آئندہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ ہم دوبارہ کوئی ایسا آدمی کھوئیں۔ عامر بھائی صاحب سے کیسے تعلقات ہیں؟ میرے 22 سال سے دوستی تھی، اور وہ ہمیشہ ہمارے ڈرامے دیکھنے آتے تھے، تو چھپ کے بھی آتے تھے کہ اگر بتا دیا تو یہ ہمیں زبردستی اندر لے جائیں گے، پاس دے دیں گے، ٹکٹ نہیں خریدنے دیں گے۔ تو وہ اس قسم کے تھے کہ کسی کا نقصان بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور اپنا شوق بھی، مطلب وہ بڑے ہنسمکھ۔ اور میرا آخری انٹرویو انہوں نے کیا تھا لاسٹ میں ایکسپریس ٹی وی سے میرے خیال میں، اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جو بھی دیکھتا تھا بہت دکھ ہوتا تھا۔ تو میرے بہت اچھے تعلقات تھے ان کے، میرے سے کیا ہر آدمی سے ان کے اچھے تعلقات تھے، کیونکہ وہ تھے ہی اتنے اچھے، ہر ایک کے کام آنا، ہر ایک کے لیے بولنا، وہ بہت کرتے تھے۔ تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے،
اور سارے میڈیا پہ ہی کام کیا انہوں نے، سارے میڈیا پہ کام کیا انہوں نے، شاید ہی کوئی میڈیا بچا ہو۔ جواد آپ نے جی عمر شریف کے صاحبزادے جواد، السلام علیکم۔ ان اللہ و ان اللہ راجعون۔ مجھے بہت دکھ ہے آج اور بہت افسوس ہو رہا ڈاکٹر صاحب کا، ایک بہت عظیم انسان، ایک سچے عاشق رسول، ایک بہت اچھے اسکالر اور ایک بہت اچھے پاکستانی۔ میرے ان سے کافی انٹریکشنز رہی ہیں، کافی ملاقاتیں رہی ہیں، اور جب بھی وہ مجھے ملے بڑی شفقت سے ملے، اور ابو سے ان کا خاص و خاص پیار تھا۔ ابو سے اتنا پیار کرتے تھے، جب انہوں نے لاسٹ ٹائم شو پہ بلایا اپنے، تو اتنی عزت اتنا پیار دیا ابو کو۔ سب سے بڑا انٹرو ابو کا انہوں نے کروایا شو میں، لاسٹ انٹرویوز میں سے ابو کا انٹرویو ان کے ساتھ تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب وہ آرٹس کاؤنسل ڈرامے پہ آئے تھے تو ٹکٹ کے بغیر ان کو فرسٹ ٹائم ڈرامہ میں نے دکھایا، تو وہ کہنے لگے میں ہمیشہ ٹکٹ لے کے دیکھتا ہوں ڈرامہ، اور ہمیشہ آرٹسٹوں کی حوصلہ افزائی کی، اتنا پیار کیا۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، جب بھی میرے والد صاحب کو، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو آپ لوگ اسکرین پر دیکھیں، ان کی مغفرت کی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بہت عظیم انسان تھے اور ان کو فالو کرنا چاہیے، جو ٹرینڈ سیٹ انہوں نے کیا ہے، جس طرح سے وہ رمضان ٹرانسمیشن کیا کرتے تھے، میرے خیال سے ہم سب کو ان سے سیکھنا چاہیے اور ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ اچھا جی، اس وقت دعائے مغفرت ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ معروف سماجی اسی طریقے سے شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا، دعائے مغفرت کی گئی، نعت خوانی کا انتظام کیا گیا۔ اسی طریقے سے عامر لیاقت کے سال ثواب کے لیے ان کے بیٹے کی جانب سے بھی درخواست کی گئی۔ تمام تو تفصیلات تھی جو آپ کو بتانی تھی، اور آپ ہم سب عامر لیاقت کو آپ ان سے مخالفت کرتے ہوں، ان میں چاہتے ہوں، تو ان کے لیے وہ دعائے مغفرت کیجیے۔ اب اس دنیا میں نہیں رہیں اور اب کوشش کیجیے کہ ان کے مثبت پہلو کو ڈھونڈا جا سکے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔